تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، حیثما کنتم فصلوا علیہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح آپ دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آج کی صبح اللہ نے پھر دیکھنا نصیب کیا ہے۔ اللہ کرے کہ اس صبح جو ہمیں دیکھنا نصیب ہوئی ہے اس کو ہم غنیمت جانیں اور آنے والے جو ہمارے پاس لمحات ہیں اس کو اچھے انداز سے گزارنے میں کامیاب ہوں، چونکہ یہ بھی ایک مقام شکر ہے بندے کے لیے کہ اللہ پاک نے اسے ایک دن پھر اور مزید عطا فرما دیا، توبہ کا موقع ملا ہے، مہلت ملی ہے کہ پھر سے ہماری آنکھ کھلی اور ہمیں جو ہے جسے کہتے ہیں کہ وقت ملا ہے کہ ہم اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں۔ تو نیت کیجئے کہ آج کے دن کو برکتوں، رحمتوں اور بہاروں میں گزاریں گے، اس کی برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ اور خوب نیکیاں کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آئیے پروگرام میں ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں ان کو میں انوائٹ کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے قاری صوبان مدنی صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ علی کل حال۔ مرحبا، خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ نعت خواں آج ہیں تمیم بھائی۔ تمیم بھائی تشریف لاتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، الحمدللہ، خوش آمدید، ویلکم، انشاءاللہ تشریف رکھیے گا۔ جی، نعت خواں بھی آ چکے ہیں، ہمارے قاری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں جو آپ کو بہت ساری علم دین کی باتیں سکھاتے ہیں، بہت کچھ اللہ رسول کا پیغام آپ کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مظفر بھائی ہیں، انشاءاللہ مظفر بھائی تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ تشریف رکھیے گا۔ جناب دوسرے ہمارے جو گیسٹ ہیں آج حاجی عمار عطاری صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، ماشاءاللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا، ماشاءاللہ، مرحبا۔ جی ناظرین، تو ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیسٹ ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں اور اپنی جگہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ ان سے ہم باقاعدگی کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے چونکہ ہمارے پروگرام کا جو دستور ہے، ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم پروگرام کا آغاز اللہ پاک کے پاکیزہ کلام سے باقاعدہ کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے بڑھیں گے قاری صاحب کی جانب، توجہ کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کو سماعت کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔
غافلون. بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھتے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں. اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون. ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دے گا. تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم. ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمت کے باغوں میں. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. قرآن کریم کی تلاوت الحمدللہ ابھی آپ نے سماعت کی ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے پاکیزہ کلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آئیے پروگرام میں ایک کلام کو پہلے شامل کرتے ہیں، پھر آج کے ٹاپک کی جانب پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، 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 نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ان کے نقشے پا پہ غیرت کیجئے، ان کے نقشے پا پہ غیرت کیجئے، ان کے نقشے پا پہ غیرت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، ان کے حسن باملاحت پر نثار، ان
کے حسن باملاحت پر نثار، ان کے حسن باملاحت پر نثار، شیرے جاں کی حلاوت کی جیے، شیرے جاں کی حلاوت کی جیے، حرز جاز کرے شفاعت کی جیے، ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے، نعت بانو کچھ تو ہمت کیجیے، نعت بانو کچھ تو ہمت کیجیے، حرز جاز کرے شفاعت کیجیے، جس کا حسین اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسین اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے، ایسے پیارے سے محبت کیجیے، حرز جاز کرے شفاعت کیجیے، ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں، ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں، ہم تمہارے ہو کہ کس کے پاس جائیں، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجیے، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجیے، حرز جاز کرے شفاعت کیجیے، اور در بدر کب تک پھرے خستہ خراب، در بدر کب تک پھرے خستہ خراب، در بدر کب تک پھرے خستہ خراب، طیبہ میں مدفن عنایت کیجیے، طیبہ میں مدفن عنایت کیجیے، حرز جاز کرے شفاعت کیجیے، اور آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان، آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان، آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجیے، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجیے، حرز جاز کرے شفاعت کیجیے، اور آپ ہم سے بڑھ کے ہم پہ مہربان، آپ ہم
کرے جرماں پر رحمت کیجئے، ہم کرے جرماں پر رحمت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، 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 یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، رضا ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واجہ امام علیہ سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی پیارا اور شاندار کلام، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، آپ نے سنا ہے۔ اللہ کریم اس کلام کی برکت نصیب فرمائے، اور بھی کئی کلام، بہت سارے کلام ہم اس پروگرام میں آپ کو سنانے والے ہیں۔ تو ناظرین، بات ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی۔ ایک بات ہے کہ آپ کا معمول تھا رات میں جو ہے نا، آپ اپنے جو آپ کا جو مدینہ شریف کے گرد و نواح کے جو علاقے تھے، آپ اس کا دورہ فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کا یہ معاملہ ہے کہ آپ کے جو خادم ہیں حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس دورے پر تھا۔ آپ اپنے رعایا کی خبر گیری کے لیے رات میں نکلا کرتے تھے، کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو تو اس کی آپ مدد کیا کرتے۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک راہ سے گزرے تو ایک رات کے سناٹے میں کچھ آواز ایک گھر سے سنائی دی۔ بات اگرچہ کہ وہ اسے آپ کہنا کہ بہت دھیرے دھیرے وہ بات جو کی جاتی ہے نا، سرگوشی کی جاتی ہے، کان میں دھیرے سے بات کی جاتی ہے، بات ویسی ہی ہو رہی تھی، لیکن چونکہ سناٹا تھا رات کا تو بات بالکل واضح سنائی دے رہی تھی۔ بات یہ تھی کہ ایک گھر سے آواز آئی، ایک ماں اپنی بیٹی کو بیدار کر رہی تھی اور کہتی ہے کہ بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ہم یہ آواز سن رہے تھے، خلیفہ وقت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی یہ معاملہ سن رہے تھے، اپنی مبارک کانوں سے یہ آوازیں سن رہے تھے۔ تو اس بیٹی کا جواب اس گھر سے آیا کہ امی جان، آپ کو معلوم نہیں ہے، خلیفہ وقت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا، اس وقت فاروق اعظم ہمیں کہاں دیکھ رہے ہیں، لہٰذا پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے کہا کہ امی جان، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں خلیفہ وقت کا تو خوف رکھوں، لیکن جو ان کا بھی پروردگار ہے، جو ہم سب کا پروردگار ہے، کیا اس کا خوف نہیں ہے؟ خلیفہ وقت دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اتنی کچھ بات چیت ہوئی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر اپنے خادم اسلم سے کہا کہ اسلم، اس گھر کو یاد رکھ لو، اپنے ذہن میں یاد رکھنا، کل آپ سے بات کرتا ہوں۔ اسلم کہتے ہیں کہ ہم فاروق اعظم کے ساتھ جو ہے نا دورے پر مزید جو دورہ کرنا تھا ہم نے مکمل کیا۔ صبح اگلے دن مجھے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب کیا اور کہا کہ اسلم جاؤ، جس رات اور رات میں جس گھر سے ہم نے آوازیں سنی تھی، اس گھر کے حوالے سے معلومات کر کے آؤ، اس میں کتنے لوگ رہتے ہیں، کیا ان کا معاملہ ہے۔ اسلم کہتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر معلومات کی تو پتہ چلا کہ اس گھر میں ایک بیوہ عورت ہے اور اس کی نوجوان بیٹی رہتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر یہ خبر دی تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ کیا تم میں سے کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے؟ تو آپ کے جو دو بیٹے تھے، حضرت عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے کہا کہ ہم تو شادی شدہ ہیں، ابھی حاجت نہیں ہے۔
تیسرے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ جو اس وقت کنوارے تھے، انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ چاہیں تو میں نکاح کر سکتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام، نکاح کا پیغام اس عورت کے یہاں پر پہنچایا کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح اس جو لڑکی ہے اس سے کروانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ بیٹے کا پیغام ہو تو کون ٹھکرا سکتا ہے، تو بالکل ماشاءاللہ خوشی کے ساتھ وہ نکاح کا پیغام قبول کیا گیا۔ الحمدللہ دونوں کی رضامندی سے نکاح ہوا۔ نکاح کے کچھ عرصے کے بعد ان کے یہاں اللہ پاک نے اپنی رحمت بیٹی ان کو عطا فرمائی، ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پوتی کی ولادت ہوئی ہے۔ اور جب یہ بیٹی جب بڑی ہوئی، فاروق اعظم کی پوتی جب بڑی ہوئی، تو الحمدللہ اس کا نکاح ہوا اور اس کے یہاں پر ایک بیٹا پیدا ہوا، اور وہ بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں تھا۔ اس بیٹے کو سبحان اللہ بہت عظیم فضیلت حاصل ہوئی۔ اللہ پاک نے اس بیٹے کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ بیٹا اسلام کا پہلا مجدد بنا، سبحان اللہ، اور اللہ پاک نے اس کو اسلام کی خلافت سے نوازا، اور اتنا عظیم وہ شہزادہ ہوا۔ سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا جو دور خلافت ہے، ایک وقت آیا کہ وہ جو بیٹا پیدا ہوا تھا وہ بھی اسلام کا خلیفہ بنا، اور اس کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں وہ شخصیت کون تھے؟ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی کا بیٹا تھا، تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کو زمانہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتا ہے۔ آپ تابعی بزرگ ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو اس طرح ایک خاندانی یہ نسبت حاصل ہے، اور یوں اپنے دادا، نانا بولیں گے پر نانا جو ہے، ان سے اس طرح آپ دیکھیں کہ جو ہے نا وہ نسبت حاصل ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے اتنا عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ آج انشاءاللہ ہم بالخصوص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں گے کہ آپ کون ہیں، اور بہت عظیم شخصیت، یقین مانیے، یعنی جن حضرات نے اپنی ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں گے نا، جنہوں نے دنیا میں بہت بڑے کارنامے انجام دیے، جی ہاں، اسلامی تاریخ میں جنہوں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے، ایسے کارنامے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، ان میں آپ ایک نام عمر بن عبدالعزیز کا بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے حضرت کا تعارف کچھ اگر آپ پیش کریں مظفر بھائی، پھر مزید ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت جو ہے وہ 61 ہجری یا 63 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ مدینہ منورہ میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد، واقعہ کربلا 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا تھا، اس تقریباً یا اسی سال یا اس کے بعد اسی کے بعد جو ہے آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور اتنی زبردست شخصیت یہ دنیا میں تشریف لائی ہے، اور گھرانہ بھی کیسا، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے بھی نسبت حاصل ہے، اور آپ کے والد جو تھے حضرت عبدالعزیز، یہ بھی اہل قریش میں سے ایک بڑے معزز فرد تھے، اور بڑی انہوں نے خدمات جو ہے انجام دی، مساجد کی تعمیر کروائی عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ جو تھی سیدتنا ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے تھے، ان کی بیٹی تھی۔ تو ماشاءاللہ دونوں طرف سے جو ہے آپ کو ایسی برکتیں، تقوی، پرہیزگاری، اور ایسا یعنی عدل و انصاف، خاص جو ہے نا عدل و انصاف کو آج جو ہے وہ دنیا میں بڑی اہمیت حاصل ہے، اور آج جو بھی کوئی اپنی جگہ پر ہوتا ہے، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، اگر عدل و انصاف سے جو ہے وہ متصف ہوتا ہے تو اس کی پھر ایک الگ ہی داستان بنتی ہے، اس کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عدل و انصاف ایسا مشہور ہے کہ وہ عمر جس کے عادہ پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اور جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف تو ایسا مشہور تھا۔ اب کسی اور شخصیت کو عمر ثانی اگر کہا جائے، یہ کہا جائے کہ یہ دوسرے عمر ہیں، تو سوچنا چاہیے کہ اس شخص کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا
کہ ان کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی زندگی سے مشابہ سمجھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، تو کیسے عدل و انصاف کے ساتھ، کیسے تقوی پرہیزگاری کے ساتھ جو ہے نا آپ نے زندگی گزاری ہوگی کہ وہ دور یاد آ گیا. اور وہ آپ کے اسی لیے دور حکومت، حالانکہ آپ کا دور خلافت جو بڑا مختصر ہے، صرف 2.5 سال کا عرصہ ہے، لیکن اس 2.5 سال کے عرصے کو آپ نے اتنے حسن و خوبی کے ساتھ، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ انجام دیے اس اپنے فرائض کو، کہ اس خلافت کو بھی نا خلافت راشدہ میں جو ہے نا شمار کیا جاتا ہے. حالانکہ خلافت راشدہ جو ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 6 ماہ کی خلافت ہے اس پر مکمل ہو گئے 30 سال، لیکن ایسی خلافت جو ہے یہ قائم کی گئی. اور علماء فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اب ایسی خلافت جو ہے وہ مستقبل میں قرب قیامت سے پہلے امام مہدی آ کر قائم کرے گا. یعنی اتنے بیچ میں جتنے بھی افراد ہوئے، دنیا میں بادشاہ ہوئے، کسی کو یہ انداز نہیں ملا، کسی کی خلافت، کسی کے دور حکومت کو ہے نا اس طرح کا معاملہ نہیں جو ہے قرار دیا گیا جس طرح سے اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیا گیا. اور پھر آپ نے جو ذکر کیا مجدد، پہلی صدی کے مجدد، تو الحمدللہ مجددین کے بارے میں جو ہے وہ روایات بھی موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی ہر صدی کے آخر میں میری امت میں ایک مجدد کو بھیجے گا جو مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرے گا، دین کی تجدید کرے گا. اور اس طرح کا یہ سلسلہ، تو آپ کی ولادت بھی دیکھیے 61 یا 63 ہجری میں ہو رہی ہے، تو پہلی صدی کے تقریباً 39 یا 37 ایئرز جو ہے وہ آپ کو مل رہے ہیں. اور اسی میں بلکہ آپ کی عمر بھی زیادہ نہیں ہوئی، آپ کی عمر بھی مختصر 39 ایئرز جو ہے وہ ٹوٹل آپ کی عمر رہی ہے. تو اس عمر میں ایسے کام انجام دینا، ایسا تقوی پرہیزگاری کا جو ہے وہ بننا، ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ایسے افراد کا ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے. آمین. ناظرین، میں اتنی بڑی شخصیت ہے، میں آپ کو ان کے جو کارنامے ہیں نا، ایک تعداد ہو سکتا ہے کہ ان کے نام سے واقف نہ ہو، ان کی سیرت سے واقف نہ ہو، لیکن یقین مانیے کہ بہت عظیم شخصیت ہے. میں ان کا ایک کارنامہ بتاؤں، صرف باقی ہم آگے بات کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا نا، وہ اتنا پرامن اور اتنا شانتی والا تھا، اتنا بہترین دور تھا کہ اس وقت میں اسلامی نظام جو ہے نا بہترین چل رہا تھا. یعنی اس سے پہلے کچھ خلیفہ ایسے بھی آئے جو ظاہر ہے کہ جن کے کچھ معاملات ایسے تھے. سیدنا اسلام کی جو خلافت راشدہ ہے 30 سال، اس کے بعد اسلام کے جو پہلے بادشاہ بنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ماشاءاللہ ان کا بھی ایک جو دور تھا بڑا ہی شانتی والا، اور ان کے دور میں بڑے بڑے کارنامے انجام پائے. پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ نااہل لوگ بھی وہ تخت پر آنا شروع ہوئے، جیسے یزید بدبخت آیا، پھر اور بھی کچھ جو ہے نا وہ کچھ اچھے بھی آتے گئے، کچھ برے بھی، تو ایک سلسلہ وہ چلتا رہا. تو بعد کے کچھ دور میں جو ہے نا اس طرح کے معاملات ہوئے کہ جناب والا وہ جو حاکم بنتے تھے وہ اس طرح کے معاملات ہوتے تھے کہ وہ فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، اس طریقے سے عہدے تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات ہوتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ سارا نظام ایسا درست کیا کہ جن کے پاس پراپرٹیز تھی اسلامی، ان کو جو ہے نا وہ بلا وجہ جنہوں نے لی ہوئی تھی اس کو ضبط کیا، اور جہاں پر ایسے عہدیدار تھے جو نااہل تھے ان کو آپ نے ہٹایا، اور غریبوں کی آپ نے غریبوں پر فوکس کیا. تو غریبوں کی مدد کا یہ معاملہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں بچا تھا. اللہ، اس 2.5 سال کی عرصے میں جو آپ نے خلافت کی، ایسا مبارک دور آ گیا تھا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. اللہ اکبر. ایسا بھی دور آیا، ایسا بھی ایک وقت آیا کہ کوئی شخص جو ہے نا اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے، چونکہ مدینے میں اور اس کے ارد گرد میں تو چونکہ اب کوئی تھا نہیں غریب جس کو دیا جائے، وہ باہر کے علاقے میں گیا، کئی دن وہ تلاش کرتا رہا کوئی غریب مل جائے جس کے پاس بھی جاتے وہ ماشاءاللہ غنی ہو چکا تھا. آپ نے غریبوں کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح زکوٰۃ کے جو مصرف تھے اس کو استعمال کیا، اور یوں آپ نے مدد کی. ایک بہت بڑا اسلام کی تاریخ میں یہ کارنامہ تھا کہ آپ نے سب کو جو حقوق دینے تھے وہ ادا کیے. ماشاءاللہ یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا درس ہے اس میں کہ یہ غریبوں کا حق جو ہے وہ ان کو دیا جانا، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور جس کا جو حق ہے اس کو دینا. یقیناً اگر یہ معاملہ ہو جائے ہمارے ملک کا نظام تبدیل ہو سکتا ہے. جو بھی ریاست جہاں کی بھی ہے، اگر وہ اس طرح فوکس کریں غریبوں کے حقوق پر تو انشاءاللہ الرحمن یہ تبدیلی ہمارے سامنے آ سکتی ہے. اللہ پاک حضرت کی برکت میں نصیب فرمائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیم و تربیت جس ماحول میں ہوئی، سبحان اللہ، وہ ماحول بھی بڑا پیارا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہیں حضرت
عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی یہ مصر کے گورنر تھے. مصر جو ایجپٹ جس کو آج کہا جاتا ہے، آپ اس وقت اس کے گورنر تھے. خلیفہ عبد الملک نے آپ کو گورنر بنایا تھا، اور وہاں پر جو ہے نا یہ خلافت جو حکومت کے جو معاملات ہیں وہ دیکھا کرتے تھے. اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیم و تربیت کے لیے انہوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ ان کو مدینہ میں ہی، چونکہ مدینہ میں اس وقت بھی بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، بلکہ خود حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تربیت ہوئی ہے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، جو بہت عظیم صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی، نبی پاک کی صحبت میں کئی سال رہے ہوئے، نبی پاک کے ساتھ کئی معرکوں میں جو شامل ہوئے ہیں، نبی پاک کی خلوت و جلوہ جنہوں نے دیکھی ہے، ان کے ساتھ بھی ان کی تربیت ہوئی ہے. اور بھی جو ہے نا وہ بعض فقہا کے ساتھ آپ بیٹھا کرتے تھے. آپ کے والد نے باقاعدہ ان کا انتظام کیا تھا کہ مدینہ میں رہ کر ان کی تربیت ہو، آپ کو اپنے ساتھ وہاں پر زیادہ مصر میں نہیں رکھا. تو یوں ان کی اس انداز سے تربیت ہوئی ہے اور بہت عظیم جو ہے نا آپ نے مقام حاصل کیا. مزید کچھ ان کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ حاجی عمار بھائی بھی کچھ جو ہے نا بات ارشاد فرمائیں. میں غور کر رہا تھا کہ 39 ایئرس ایج ہی کیا ہوتی. آج اگر میں اپنے بارے میں غور کروں تو ایک میری 33 ایئرس ایج ہو چکی، مطلب 39 ایئرس کی ایج ہوئی، مگر ریولیوشن کتنا بڑا آپ نے جو ہے وہ لایا کہ عمر ثانی جس کو کہا جائے، اور جن کے بارے میں جن کا تقوی، جن کی پرہیزگاری، خوف خدا، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان کے واقعات جو ہے وہ لکھے نا اپنی کتابوں میں، کہ ایک مرتبہ آپ کسی جنازے کے ساتھ گئے، ہچکیاں بند گئی، رو رو کے وہاں پر آپ کی کیفیت بدل گئی. پھر اس کے بعد آپ فرمانے لگے اے لوگو اس کے لیے تیاری کرو. پھر اس کے بارے میں ہی آتا ہے کہ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے وہ آپ کی وفات ہو گئی. یعنی اتنے بڑے یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے معاملات کو ڈیل کرنے والی شخصیت. اچھا کتنے سال حکومت یا کتنے سال آپ نے نظام سنبھالا؟ 2.5 سال. میں بس ایک چیز سوچ رہا تھا مدنی صاحب، آج بسا اوقات 10 سال ہو جاتے، 15 سال ہو جاتے، 8 سال ہو جاتے، مگر پھر بھی جیسا ریولیوشن، جیسی چینجز آنی چاہیے وہ آ نہیں پاتی. الٹا معاملات بڑھتے جاتے ہیں، پرابلمز بڑھتی جاتی ہے. یعنی اگر ان کی ذات کو اگر بندہ دیکھے، خوف خدا کا، عشق رسول کا، تقوی پرہیزگاری کا ایک مجموعہ، رزلٹ کتنا شاندار، وہ بھی کتنے کم عرصے میں. 2.5 سال وقت ہی کتنا ہوتا ہے، اور کوئی زکوٰۃ لینے والا باقی نہ رہا، اور اتنا الحمدللہ اعلیٰ آپ نے معیار انصاف کا قائم کیا، اور اتنی شاندار آپ کی تربیت رہی. بہرحال جہاں آپ اپنی رعایا کی اور لوگوں کی تربیت فرماتے، الحمدللہ اپنی اولاد کی بھی آپ نے بڑی شاندار تربیت فرمائی. چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ براہ راست اپنی اولاد کو بھی تربیت و نصیحت کے مدنی پھولوں سے نوازتے رہتے تھے. چنانچہ اپنے بیٹے کے نام ایک خط میں لکھا، تم اپنے آپ اور اپنے والد پر، تم اپنے آپ پر اور اپنے والد پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو، پھر اپنے باپ کی ان کاموں میں مدد کرو جس پر اسے قدرت حاصل ہے، اور اس معاملے میں بھی مدد کرو جس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا باپ ان کو انجام دینے سے عاجز ہے. تم اپنی جان، صحت اور جوانی کی پوری رعایت کرو. یعنی یہ سینٹنس ہی اپنے آپ میں کتنا جامع ہے نا، کہ تم اپنی جان، صحت اور جوانی کی پوری رعایت رکھو. اگر تم سے ہو سکے تو اپنی زبان تحمید و تسبیح کی صورت میں اللہ پاک کے ذکر سے تر رکھو، اس لیے کہ تمہاری اچھی باتوں میں سے سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا ذکر ہے. جو شخص جنت کی رغبت رکھتا ہو اور جہنم سے بھاگتا ہو تو ایسی حالت والے آدمی کی توبہ قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. مزید فرماتے موت مدت مقررہ یعنی موت کے آنے سے پہلے اور عمل کے ختم ہونے سے پہلے اور جن و انس کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا ایسی جگہ جہاں فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور جہاں معذرت نفع مند نہیں ہوگی اور جہاں پوشیدہ امور ظاہر ہو جائیں گے. لوگ اپنے اعمال کا بدلہ لے کر لوٹیں گے اور متفرق ہو کر اپنے اپنے مقامات کی طرف آ جائیں گے. بس اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس نے اللہ پاک کی اطاعت کی اور اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. بس اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مالداری عطا کر کے آزمائے تو اپنی مالداری میں میانہ روی اختیار کرنا اور اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے آپ کو جھکا لو.
کیا فرما رہے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے آپ کو جھکا لو اور اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرو، اور مالداری کے وقت وہ بات کہو جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہی تھی. یعنی قرآن پاک میں بتایا گیا نا، ترجمہ کنز الایمان، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. اللہ اکبر. مزید بھی اس میں کئی ساری باتیں ہیں مدنی صاحب، اگر غور کرے تو یہ ہم سب کے لیے کتنی شاندار نصیحت ہے. یعنی آپ خود اتنی بڑی پوزیشن پر ہے اور اپنی اولاد کو کیا تربیت فرما رہے؟ میانہ روی اختیار کرنا، درمیانی معاملات میں رہنا. اگر اللہ پاک مال دے تو اس کے حقوق ادا کرنا. حقوق ادا کرنے سے کیا مراد؟ یہی نا کہ غریبوں کی بھی مدد کرنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اپنے سرکل کے لوگوں کا دھیان رکھنا. آج تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے جو جتنا مالدار ہو رہا ہے تو اتنی زیادہ بسا اوقات وہ غفلت میں انوالو ہو جاتا ہے. زکوٰۃ بھی دیتا تو بڑی یوں سمجھ لیجئے کہ بوجھل دل سے دے رہا ہے. ایک شخص سے ملاقات ہوئی مبلغ دعوت اسلامی کی، جب اس کو ترغیب دلا گئی عطیات کی، الحمدللہ ظاہر سی بات ہے دعوت اسلامی انڈیا کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، الحمدللہ 10,000 پلس امپلائیز، اتنا بڑا الحمدللہ نظام، ڈپارٹمنٹس، جامعات المدینہ، مدارس المدینہ. اس کے پاس جب ملاقات ہوئی نا حضور، اس جب ترغیب دلا گئی تو اس سے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ حضرت دعا کیجئے کہ میں خوش دلی سے نا اپنی زکوٰۃ پے کرنے والا بن جاؤں. یعنی وہ زکوٰۃ بھی جو ہے نا ادا کرنے میں اس کو گویا لگ رہا تھا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. اچھا کوشچنز بھی دارالفتہ میں آتے نا الگ الگ. ایک بار ایک کوشچن یہ آیا کہ کیا میں اپنی زکوٰۃ کے اماؤنٹ سے اپنے سٹاف کی سیلری پے کر سکتا ہوں؟ آپ غور کریں، مطلب بڑا امپائر ہے. جو دینا ہے ضروری وہ بھی دوسرے راستوں میں خرچ ہو جائے. مطلب اللہ. اور یہ کیسے ہمارے نفوس قدسیات ہے کہ الحمدللہ یہ ہماری تربیت فرمائے. اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں عطا آمین آمین. یقیناً ان کی باتیں بھی بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے کچھ فرامین بھی سنے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز سے جو ہے نا اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو بھی نصیحت کی تھی. اور یہ تربیت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میں نے عرض کیا نا کہ جو دور خلافت کے کارنامے تھے، آپ کی سیرت کے حوالے سے یہ چیز بھی بڑی ملتی ہے کہ آپ کا اپنا معمول یہ تھا کہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننا، پرانے کپڑے پہننا، اور اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں بھی آپ کے اس میں شامل تھی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مزید کچھ باتیں، آپ کی تعلیم و تربیت اور علمی مقام کے حوالے سے کچھ باتیں اگر بتائیں گے. جب یہ آپ کو یہ موقع میسر آیا، بعض حضرات نے کہا ہے کہ آپ کے والد ماجد نے ہی خود، چونکہ مدینہ منورہ ماشاء اللہ ہمیشہ سے ہی فضل و کمال کا، جب سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنایا، مدینہ منورہ کو نوازا، جب سے فضل و کمال کا ایسا مرکز بنا کہ صبح قیامت تک یہ مسلمانوں کا مرکز رہے گا. سبحان اللہ. جو جس شہر نے پائی تیری ہجرت کی سعادت، مکے سے کشش اس کی ہر ایک دل میں سوا ہے. تو وہاں اور وہ صحابہ کرام جہاں موجود ہوں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تابعی بننے کا بھی شرف حاصل ہوا، صحابہ کی خدمت میں رہے گا، صحابہ سے علم سیکھنے کا. تو بعض یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے خواہش ظاہر کی اپنے والد سے کہ مجھے مدینہ منورہ ہی میں رہنے دے تاکہ یہاں میں علم حاصل کروں. اور بعض دوسرے جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے والد نے خود سے جو ہے آپ کو مدینہ منورہ میں رکھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر جو ہے صحابہ سے ملاقات، اور بڑے بڑے جو فقہا تھے، بڑے بڑے علماء تھے، ان سے آپ نے علم حاصل کیا. اور آپ کی تعلیم و تربیت کیسی تھی؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے استاد جو تھے، وہ ان کا یہ انداز تھا کہ باریک باریک باتیں وہ نوٹ کرتے تھے. ایک مرتبہ یعنی کیسی پابندی سے تربیت ہو رہی ہے اس مدرسے میں، مطلب آپ کو جو جہاں تھے آپ کو پڑھایا جاتا تھا، نماز با جماعت کی پابندی تھی. ایک دن آپ کی تکبیر اولیٰ نکل گئی، یعنی امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، پہلی رکعت جو ہے آپ کی نکل گئی. تو آپ کے استاد نے اس کا بھی نوٹس لیا. آج کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایسے استاد جو ہے نا مل جائیں، ایسے ماں باپ مل جائیں جو آج بچے کی اگر جماعت کبھی چھوٹ رہی ہے، نماز کبھی چھوٹ رہی ہے تو اس پر جو تنبیہ کرنے والے. آج ہمارا معاملہ عام طور پہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر اسکول کا ناغہ کرے تو اس کو ماریں گے، تو کیوں نہیں گیا کلاسز میں، کیوں نہیں گیا، اتنی فیس ہم بھر رہے ہیں، اتنا خرچ کر رہے ہیں، کیا مطلب یہ اس میں جائے گا نہیں. لیکن آج کتنے ماں باپ ہوں گے جو اپنے نمازوں کے تعلق سے دھیان رکھتے ہوں گے. تو انہوں نے نہ صرف جو ہے نا پوچھا، پہلے تو بلا کر وجہ پوچھی استاد نے، کیا بات ہے آج تکبیر اولیٰ کیسی چھوٹ گئی؟ تو آپ کی چونکہ زلفیں تھی لمبی،
آپ وضو کے بعد جو ہے نا زلفوں کو سنوار رہے تھے, کنگھا کر رہے تھے, تو کہتے ہیں کہ زلفوں میں کنگھی کر رہا تھا اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی. تو آپ نے, آپ کے جو استاد تھے انہوں نے تنبیہ بھی فرمائی کہ اچھا آپ زلفیں سنوارنے میں مطلب یہ کام کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے کہ تکبیر اولیٰ سے بڑھ کر جو ہے نا اس کو سمجھا جا رہا ہے, اور صرف اتنا کہا ہی نہیں, سمجھایا ہی نہیں, یہ معاملہ لکھ کر آپ کے والد ماجد کے پاس بھیج دیا. اب جب ان تک یہ خبر پہنچی نا تو انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا, یہ نہیں کہ مطلب میں بادشاہ ہوں, میں گورنر ہوں, میرا بیٹا کیا ہو گیا اور یہ استاد نے کیسی شکایت بھیجی ہے. آپ نے ایک شخص کو کہا کہ بعد میں کسی سے بات کرنا, سب سے پہلے جا کر ان کے سر کے بال پورے تراش دو, ان کے سر کے بال جو ہے نا وہ پورے کاٹ دو, اس کے بعد جا کے کسی سے بات کرنا. تو یہ انداز کی تربیت تھی. اور پھر ایسا نکھرے آپ, ایسا ابھرے ماشاءاللہ کہ لوگ جو ہے نا وہ حیرت کرتے ہیں کہ کیسا علم و فضل و کمال آپ نے حاصل کیا. اچھا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے ذریعے بھی جو ہے نا ان کی بشارت مل چکی تھی کہ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ نے اس کو بیان کیا کہ میری اولاد میں سے, بتایا گیا آپ کو کہ میری اولاد میں سے ایک شخص جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. سبحان اللہ. وہ آپ کو بشارت دی گئی کہ عنقریب تمہاری اولاد میں سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ جس کے چہرے پر نشان ہوگا اور وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا. اچھا, یہ لوگ ہے نا تلاش کیا کرتے تھے کہ اب کون ہوگا اولاد میں سے, ہمارے خاندان میں سے بشارت ملی ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے اندر کئی سارے اوصاف تھے لیکن یہ زخم کا نشان کچھ نہیں تھا, کہیں کوئی ایسی مار چہرے پر لگی ہوئی نہیں تھی. ایک جگہ آپ کہیں تشریف لے گئے تو آپ کو کچھ ٹھوکر لگی اور آپ جو ہے زمین پر گرے تو پیشانی پر جو ہے نا پتھر کچھ لگ گیا, زخم کا نشان بن گیا. تو اب آپ کے جو کوئی ایک ساتھی جو تھے اور سوتیلے بھائی جو رشتہ دار جو تھے وہ یہ دیکھ کر خوش ہو گئے اور شکر ادا کرنے لگے. کسی نے پوچھا کہ یہ ان کو مار لگی, چوٹ لگی اور آپ شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں میں ان کی تکلیف پر جو ہے نا شکر نہیں ادا کر رہا ہوں, بلکہ ساری نشانیاں موجود تھی لیکن ایک جو زخم والی نشانی تھی نا یہ موجود نہیں تھی. لیکن اب ان کو جو زخم آ گیا ہے نا تو اب ان کی بالکل پہچان ہو چکی کہ یہی وہ شخص ہے جن کے بارے میں بشارت دی گئی ہے. یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ان کے بارے میں بشارت مل چکی. اور جیسے ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ 2.5 سال کے عرصے میں اتنے زبردست کارنامے, تو جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا, اور پھر مجددین میں سے ہونا, کہ جو مجدد کی ذمہ داری ہوتی ہے, ایک تو انبیاء کرام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے, اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ بھی رکھتا ہے, وہ بالکل معصوم ہوتے ہیں اور ان سے نبوت اور رسالت کا اللہ تعالیٰ ہدایت کا کام لیتا ہے, ان کو بھیجتا ہے. پھر اللہ کے نیک بندے جب خاص بندے جو خاص کاموں کے لیے بھیجے جاتے ہیں نا تو وہ تھوڑے سے وقت میں اتنا زیادہ کام کرتے ہیں, اتنی انقلاب, اتنی عبادات, اتنا علم و فضل جو ہے اس کے دریا بنا دینا کہ لوگوں کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے, ان کی زندگی میں, ان کے علم سیکھنے میں, ان کے جو معاملات میں ہمیں جو درس مل رہا ہے, بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حکایات کو جمع کیا گیا. یہ خاص طور پر جو ہے نا, جو اگر قاضی بنتے ہیں, کسی معاملے میں فیصلے کرنے والے بنتے ہیں, بعض اوقات جو ہے آج برادری میں, معاشرے میں بھی لوگ گھروں کے جھگڑے سلجھانے میں کسی کو حکم بنایا جاتا ہے, کسی کو بٹھایا جاتا ہے, تو آج فیصلہ کرنے والوں کے لیے نا ان کی زندگی بالکل مشعل راہ ہے. اور مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 425 حکایات, 425 واقعات ان کی زندگی کے ماشاءاللہ جمع کیے گئے ہیں. تو اس کو بھی پڑھنے والوں کے لیے, اور خاص طور پہ جو اپنی زندگی گزار رہا ہے, جو لیڈرشپ کے رول پر ہے, جو ایسا کوئی قائد ہے, ایسا کوئی نظام چلا رہا ہے, لوگوں کو لے کر چل رہا ہے, تو اس کے لیے اس کا پڑھنا سننا بڑا مفید ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال. خاص طور سے مبلغین کے لیے بھی تو کہا گیا کہ یہ مبلغین جو ہے اس کو پڑھا کرے اور اس سے درس جو ہے وہ حاصل کرے. جن کے پاس بھی عہدہ ہے نا, میں تو کہوں گا کہ والدین کو پڑھنا چاہیے, ان کے پاس بھی ایک عہدہ ہے, ظاہر ہے جو گھر کے بڑے ہیں ان کو بھی اس کو پڑھنا چاہیے. جو بھی جس پوزیشن پر ہے, کوئی اگر باس ہے, ظاہر ہے اس کے نیچے کچھ اس کے ورکر کام کرنے والے ہیں, کوئی سیٹ ہے اس کے ساتھ کچھ کام کرنے والے ہیں, ٹیچر ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ یہ فائدہ مند ہے. تو جو کسی بھی منصب پر ہے, دینی یا دنیاوی, وہ پڑھے گا انشاءاللہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ان کی سیرت سے وہ حاصل کرنے میں فرمائے گا نا, تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ نگہبان ہے
اور اس سے اس کے ماتحتین کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو آپ نے جو ذکر کیا اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے ماتحت ہے، اسی طرح اور بھی جو استاد جو ہیں ان کے جو شاگرد جو ہے وہ ماتحت، تو واقعی یہ سب کو جو ہے نا دیکھنے کی اور فالو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہمیں برکت نصیب فرمائے. چلے ناظرین کی فرمائشوں کی جانب بڑھتے ہیں، پھر دوبارہ ٹاپک کی جانب بڑھیں گے. ہمارے ساتھ ماشاء اللہ الرحمن کچھ اسلامی بھائیوں کے میسیجز ہوتے ہیں، ہمیں کچھ کالز بھی کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کالز آج ہے یا نہیں ہے. میسیجز کی جانب بڑھتے ہیں. جی کالز بھی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ناظرین کی پہلے اس کو شامل کرتے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے، خوشحال رکھے. ایک کلام کی فرمائش تھی، ہے سب آرا سب حور و ملک. یہ کلام اگر سنا دے تو کرم نوازی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بالکل انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، ضرور اس کو شامل کریں گے. جی آگے کچھ میسیجز ہمارے پاس ہیں. اللہ بخش خواجہ پیر بھائی کہتے ہیں آپ سبھی کو جمعہ مبارک ہو، خیر مبارک. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، یہ کلام سنا دیجئے. نہال احمد انصاری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی کو جمعہ مبارک، خیر مبارک، اور شب معراج بھی بہت بہت مبارک. جی جناب پیش کی مبارکباد. کہتے ہیں مجھے یہ کلام سنا دیجئے. سر لا مکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. تنظیم خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا میں یاد رکھیے گا. سر لا مکاں سے طلب ہوئی، وہی کلام سننا چاہتے ہیں. پٹیل سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب تو بس ایک ہی دن ہے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. سفیان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سبھی کو معراج النبی بہت بہت مبارک، خیر مبارک. شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، یہ سننا چاہتے ہیں. والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کے خواہاں ہیں. اللہ پاک آپ کے امی جان کو شفا صحت نصیب فرمائے، معراج پاک کے صدقے اللہ کرم فرمائے. ندیم انصاری بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. بہت شکریہ. سجاد بھائی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مدینے چلا، یہ سنا دیجئے. ٹھیک ہے جناب. الیاس حسین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں الیاس بلاری سے مجھے یہ نعت سنا دیجئے. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. بنت احمد السلام علیکم. وعلیکم السلام. کلام سنا دیجئے. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. ماشاءاللہ تمیم بھائی بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. یہ ٹھیک ہے جناب. کلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ نعت سنا دیجئے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. ٹھیک ہے جناب. ماشاءاللہ یہ اتنی ساری فرمائشیں ہمارے پاس جمع ہو چکی ہیں، تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں تمیم بھائی سے کچھ کلاموں کی فرمائش. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تلی نور کی، نوری محفل پہ چادر تلی نور کی. نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو. درد دل اور حسن نظر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو. سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. شاہ دولہا بنا
آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، کم نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، کم نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے۔ عام لطف خدا آج کی رات ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ مومنو آج گنج سخا لوٹ لو، مومنو آج گنج سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، لوٹنے کا مزہ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، باب رحمت کھولا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ۔ ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں، اور غلمان خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، مہمان خدا کے آتے ہیں، اور قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں، چین سے بستر پر، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں، چین سے بستر پر سوئے ہیں، چین سے بستر پر، جبریل امین حاضر ہو کر، جبریل امین حاضر ہو کر، معراج کا مجرا سناتے ہیں، کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، جو کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، جب دولہا بنا سرور ہوگا، پوشاک تصور
عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں ایک دوم عرش اعظم پر پیمان خدا کے آتے ہیں ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے میرے غوث کی ٹھوکر میں میرے غوث کی ٹھوکر میں مردوں کو جلایا ہے المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بل گیا ہوگا گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا کیا ہوگا کیا بغیر کیا کیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا خدا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے بے ادنا نالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی
وہ سویلا لزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں. ناظرین ماشاءاللہ بہت سارے کلاموں کو شامل کیا اور کچھ ہمارے پاس وائس ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ذرا وہ چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شفق کیلکٹا سے. میرا سوال آپ سے ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کے حقوق اور انصاف کے لیے کیا اہم قدم اٹھائے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اہم سوال ہے. اور آپ کی جو شخصیت ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اس حوالے سے بڑی بہترین. میں نے آپ کو ابھی کچھ باتیں عرض کی تھی کہ آپ نے جو عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور لوگوں کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کس انداز سے برتاؤ کیا کہ غریبی آپ کے دور میں ختم ہو گئی. لیکن آپ کو حیرت ہوگی سن کر ناظرین، آپ کا اپنا یہ حال تھا. وقت کے خلیفہ ہے، خلیفہ جو ہے نا اس کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے. خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جہاں بھی اسلامی ریاستیں ہیں، اسلام نے جن شہروں کو جن ملکوں کو فتح کیا ہے ان تمام تر جگہوں کا وہ بادشاہ ہوتا ہے نا. بہت بڑا مقام ہوتا ہے. مثال کے طور پر اب اس وقت میں آپ دیکھیں تو ان کے دور میں آدھی دنیا سے بھی زیادہ الحمدللہ سمجھیے کہ اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا. تو اتنے بڑے رقبے پر حکومت کرنے والا کتنی بڑی بات ہے. لیکن آپ کا اپنا یہ عالم تھا. آپ نے سنا کہ غریبوں کے لیے کیسے آپ نے معاملات کیے کہ غریبوں کے لیے تو معاملہ یہ تھا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہا. لیکن آپ کا اپنا یہ معاملہ تھا. آپ کو سنیں گے تو آپ حیرت ہوگی کہ عید کا دن تھا. آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں پیاری پیاری پھول جیسی بیٹیاں تھیں، وہ آپ کے پاس آئی اور کہا کہ ابا جان کل عید کا دن ہے اور ہمارے پاس نئے کپڑے بھی نہیں ہیں اور کل عید کا دن ہے، ہم کیا کل اسی طرح انہی کپڑوں میں رہیں گے؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے سمجھایا بیٹا ہمارے پاس اخراجات نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، اس لیے یہی پہن لو. انہوں نے ضد کی کہ ہماری جو سہیلیاں ہیں وہ ہمیں جب اس لباس میں دیکھیں گی تو ہمارا مذاق اڑائیں گی. تو جب انہوں نے اصرار کیا بچیوں نے تو آپ نے ان کا دل رکھنے کے لیے پھر کہا کہ چلو میں انتظام کرتا ہوں. آپ نے اپنے خادم کو بھیجا خازن کے پاس جو خزانچی تھا، جو بیت المال کا محافظ تھا، جو بیت المال کے سارے معاملات دیکھا کرتا تھا. خلیفہ وقت ہے، اپنے زمانے کے خلیفہ ہے، بادشاہ اسلام ہے. بھیجا کہ اس سے کہو کہ میری جو تنخواہ ہے نا وہ مجھے ایڈوانس میں دے دے تاکہ میں عید کے جو معاملات ہیں وہ اپنی بچیوں کی جو خواہش ہے اس کو پوری کر سکوں، ان کے نئے کپڑے دلا سکوں. خادم جو تھا وہ حاضر ہوا خزانچی کے پاس اور کہا کہ یہ بات ہے. اور جو خازن تھا وہ بھی تربیت یافتہ تو حضرت ہی کا تھا نا، سبحان اللہ. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں انہی سے تربیت اس نے بھی حاصل کی تھی. اس نے جب یہ سنا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ مجھے پیش کی 1 مہینے کی تنخواہ جو ہے مجھے دے دو، اللہ اکبر. اس نے کہا کہ میں دے تو دوں گا لیکن کیا حضرت اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے؟ اگر اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے تو یہ ایڈوانس تنخواہ کیسی؟ اللہ اکبر. جب یہ پیغام پہنچایا گیا آپ کی بارگاہ میں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے میرے رعایا میں ایسے لوگ ملے جو مجھے بھی سمجھانے والے ہیں. پھر آپ نے اپنی بیٹیوں کو سمجھا بسلا کر جیسے جو نا منایا.
لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے گھر والوں نے بھی عید کے دن نئے کپڑے نہیں پہنے. یہ تھے ریئل ہیرو اسلام کے کہ ایسا نظام قائم کیا. مزید کچھ باتیں اگر مظفر بھائی ایڈ کرنا چاہیں پھر دوسرے سوال کی جانب پڑھتے ہیں. جی بالکل. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زبردست ڈسپلن اور نظام جو ہے قائم کیا تھا، اور آپ نے ہر جگہ یہ بھی حکم دیا تھا کہ کوئی جو مسلمان ہے جو ذمہ ہوتے ہیں، جو جزیہ ادا کرتے ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں نا، ان پر جبریہ کچھ معاملہ نہ وہ کریں، ان کے مال جو ہے میں دست درازی نہ کریں. تو ایک بار ایک مسلمان نے کسی کام کے تحت جو ہے سرکاری کام ہی تھا، گورنمنٹ کا ہی کام تھا، کسی کا گھوڑا لے لیا اور اپنے کام میں اس کو لگا دیا. تو آپ تک جب یہ خبر پہنچی نا تو اس معاملے کا، حالانکہ آپ سے پہلے جو بادشاہ ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہ بالکل معمولی بات تھی اور عموماً ہوا ہی کرتا ہے، بلکہ لوگوں نے یہ بھی سمجھا ہے کہ اگر بادشاہ جو ہے اگر ایک دانہ جو ہے لے لے گا، ایک اگر سیب لے لے گا تو جو اس کے ماتحت ہے نا وہ تو پورا باغ لے لیں گے، پورے درخت لے لیں گے، اس طرح کا انداز ہوتا ہے. تو آپ کو یہ چونکہ گوارا نہیں تھا تو آپ نے اس شخص کو نہ سزا کے طور پر، بات چھوٹی سی تھی لیکن آپ نے اس کو سزا کے طور پر کہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کرے، اس کو نہ 40 کوڑے لگوائے کہ جب یہ تمہیں حکم دیا گیا کہ یعنی اس سے جو ماتحت ہوتے تھے یا جہاں پر بھی فتوحات ہوتی تھی وہاں کی جو رعایا، وہ ان کا اعتماد کتنا بڑھ جاتا تھا کہ ہمارے جو سنبھالنے والے اور ہم پر جو حکومت کرنے والے اتنے زبردست عدل و انصاف والے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی گورنمنٹ کا شخص ہے تو وہ کچھ بھی کرے گا عوام کے ساتھ اور اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. تو آج لوگ کا ایک انداز آج جو ہے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بھائی میں کچھ بھی کر لوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کمپلین کرنا ہے تو کمپلین کر لو، یہ کرنا ہے تو وہ کر لو. اور آج بڑا عجیب معاملہ ہے. لیکن آپ نے اپنے دور میں بلکہ بہت زبردست جو ہے انداز آپ نے اپنایا تھا. بیت المال بھی جو ہے، بیت المال ماشاءاللہ آپ کی حیات طیبہ میں یہ کئی طرح کے اموال اس میں جمع ہوتے تھے، کئی مدات تھے اور کئی چیزیں اس میں الگ الگ مال، یعنی زکوٰۃ کی بھی رقم جو جمع ہوتی تھی، دیگر اور جو چیزیں، تو وہ ان کو الگ الگ چیزوں پر خرچ کرنا ہوتا تھا. ایک خمس جو ہوتا تھا کہ کہیں فتوحات ہوئی وہاں مال غنیمت ملا تو اس کے بعض مصارف تھے، 5 اس کے مخصوص مصارف تھے. اس میں پہلے کے جو بادشاہ تھے نا وہ اس انداز سے وہ رقم جو ہے خرچ نہیں کرتے تھے، اور اس میں بڑا ایک حصہ سادات کرام کا تھا کہ اس میں کا حصہ جو ہے نا سادات کرام کو دیا جائے. تو پہلے کے کچھ بادشاہوں نے، کچھ خلیفہ جو تھے، ان لوگوں نے یہ سلسلہ بند کر دیا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جاری کیا اور اہل بیت اطہار تک، سادات کرام تک جو ہے نا ان کا برابر حصہ جو ہے اس میں سے پہنچانا شروع کیا. اسی طرح بادشاہوں کے لیے نا بڑی ایک رقم ملا کرتی تھی، ایک وظیفہ خاصہ اس کے نام سے، کہ بادشاہوں کو جو ہے ان کے گھر والوں کو یہ رقم ملا کرتی تھی. آپ نے اس چیز کو بھی بند کر دیا اور یہ بتایا کہ مسلمانوں پر جو ہے نا، مسلمان چاہے وہ امیر ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو یا غریب ہو، سب برابر کے حقدار ہیں اور بیت المال پر سب کا برابر کا حصہ ہے. یعنی بادشاہ کو بھی اتنا ہی ملنا چاہیے جتنا عام مسلمانوں کو ملا کرتا ہے. تو یہ انداز سے آپ نے عدل و انصاف کے بہت کارنامے آپ نے انجام دیے. بہت ساری مثالیں ہیں آپ کے اس، یعنی میں کہوں کہ اگر صرف ہم ان کے جو کارنامے ہیں، جو انہوں نے کارنامے انجام دیے خلافت کے عہدے پر رہتے ہوئے، اسی کو آپ بیان کرنے جائیں تو ایک لمبی فہرست ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ موجود ہے. اور اگر آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات یہ کتاب حاصل کریں، اس میں تفصیل سے ماشاءاللہ جو واقعات ہیں اور شاندار ان کا ایک نظام تھا. اور دنیا آج بھی ترستی رہ گئی کہ اللہ پاک پھر سے عمر ثانی جیسا ہمیں کوئی خلیفہ عطا فرمائے کہ یقیناً مطلب جو کام انہوں نے کیے ہیں اسلاف کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. اللہ پاک ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. نیکسٹ ایک کوشچن ہے، اس کو بھی لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نیاز احمد ایڈوکیٹ جونپور سے. میرا آپ سے سوال ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کس خلیفہ کے دور میں پیدا ہوئے تھے؟ جی بہت شکریہ جناب آپ کا. ایڈوکیٹ صاحب کا سوال 61 ہجری میں آپ نے بتایا تھا، تو میرا خیال ہے شاید اس وقت یزید کی حکومت ہوگی، کیونکہ 61 ہجری میں مارکہ کربلا ہوا، تو 63 ہجری تک اس کی جو خلافت یعنی اس کی جو حکومت تھی وہ رہی یزید کی. 2 سال کے یا 2.5 سال 3 سال کے آس پاس اس نے جو نا وہ حکمرانی کی تھی.
60 ہجری میں جناب سیدنا امیر معاویہ کا انتقال پرملال ہوا، اس کے بعد یزید تخت نشین ہوا تو 61 62 یا 63 کے لاسٹ شاید وہ رہا تخت پر، تو اس وقت شاید معاملہ اس کا تھا، تو آپ کی اس وقت ولادت ہوئی اور پھر ماشاءاللہ آپ کا ایک دور آیا، اور الحمدللہ جو اسلام کو تقویت آپ کے زمانے میں ملی ہے، اپنی مثال آپ ہے، اللہ پاک ہمیں ان کی برکت نصیب فرمائے۔ تو آپ بہت عظیم شخصیت ہے۔ ایک میسیج ہمارے پاس یہ بھی آیا تھا وسیم بھائی کا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شب معراج کو کوئی خاص وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ تو ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ ایک بڑا پیارا عمل ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہ مروی ہے کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے 100 برس کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے، جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے۔ اب سنیے گا ذرا، اگر جو نوافل بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، ایک عاشقان رسول کی تعداد ہے، تو نوافل کے حوالے سے یہ ہے کہ جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے، یعنی ایک سلام کے ساتھ ہی 12 رکعتیں پڑھنی ہے، ہر 2 رکعت کی التحیات پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، 100 بار استغفار پڑھے، استغفر اللہ وغیرہ، 100 بار درود شریف پڑھ لے، ٹھیک ہے، اور اپنی دنیا و آخرت سے متعلق جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ 12 رکعتیں پڑھنی ہے جی، یہ اس طریقے سے آپ جو ہے نا یہ 12 رکعتیں آپ ادا کریں، اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام زینت عرش معلی الصلاۃ و سلام، سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ ہمیں سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ ہمیں کہہ رہا ہے ہر ستارہ الصلاۃ و سلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے رب کریم عز و جل، جتنے بندے بندیاں اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، شریک ہے، یا اللہ یہاں جو موجود ہیں، ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما، پریشانیاں تکلیفیں تنگیاں دور فرما، مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے رب کریم، جو تنگیاں ہیں رب کریم، جو پریشانیاں ہیں، جو معاملات ہیں، اس کے دل میں جو جائز تمنا ہے، اپنے کرم سے تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما لے۔ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو